ایک نبی، ایک بہت بڑی مچھلی اور ایک پورا شہر جسے بچا لیا گیا۔ اچھا، یہ کہانی تو شاید سنی بھی لگے، لیکن آج ہم اس کے ان پہلوؤں کو جانیں گے جو توبہ، عاجزی اور تاریخ کے کچھ المناک موڑوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہے۔ یہ منظر تو جیسے ہر جگہ پایا جاتا ہے نا؟ ایک آدمی، ایک طوفان اور ایک بہت بڑی مچھلی۔ لیکن یہ صرف ایک ایڈونچر کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ توبہ کی طاقت، ایمان کی گہرائی اور اللہ کی رحمت کی وسعت کی کہانی ہے۔ اسلامی روایت میں اس کردار کو حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کی کہانی قرآن میں ایک بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ تو اس تجزیے میں ہم نہ صرف اس کی روحانی اہمیت کو سمجھیں گے، بلکہ اس المناک انجام کو بھی دیکھیں گے جو ان سے منسوب ایک مقدس مقام کا جدید دور میں ہوا۔ تو اسلامی روایت میں حضرت یونس کو آخر پہچانا کیسے جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا نام اور ان کی منفرد حیثیت ہی کہانی کا نقطۂ آغاز کیسے بنتے ہیں۔ ان کا پورا نام ہے یونس ابن متی، لیکن قرآن میں انہیں ایک اور بہت ہی خاص لقب سے پکارا گیا ہے، ذوالنون، جس کا مطلب ہے مچھلی والا۔ یہ لقب سیدھا سیدھا ان کی زندگی کے سب سے کڑے امتحان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور ان کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کی پوری 10ویں سورت کا نام ان کے اعزاز میں یونس رکھا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اسلام میں ان کے بلند مرتبے کی گواہی دیتا ہے۔ تو چلیں اب ذرا کہانی کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے، یہ آزمائش توبہ اور نجات کی ایک بڑی ڈراماٹک داستان ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک فرار سے۔ حضرت یونس اپنی قوم سے مایوس ہو کر ایک بھری ہوئی کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن سمندر میں طوفان آ گیا۔ جان بچانے کے لیے قرآن اندازی ہوئی اور نام نکلا حضرت یونس کا۔ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، جہاں ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس گہرے اندھیرے میں انہوں نے امید نہیں چھوڑی اور اللہ کی تسبیح کی۔ ان کی توبہ قبول ہوئی اور مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ وہ کمزور اور بیمار تھے تو اللہ نے ان کے لیے ایک پودا اگایا، اور جب وہ صحتیاب ہوئے تو اپنے مشن پر واپس گئے، اور اس بار 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے ان کی بات مانی اور ایمان لے آئے۔ اور یہی بات اس آیت میں بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت کے دن تک اسی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ انتہائی مایوسی کے عالم میں بھی توبہ اور ایمان ہی نجات کا راستہ ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ دوسرے انبیاء، خاص طور پر پیغمبر اسلام، انہیں کس نظر سے دیکھتے تھے؟ یہیں سے کہانی کا ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، صحیح البخاری کی ایک حدیث میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس سے بہتر ہوں۔ یہ انکساری کا ایک بہت گہرا بیان ہے جو حضرت یونس کے لیے گہرے احترام کو ظاہر کرتا ہے، باوجود اس کے کہ انہیں اتنی کڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ جو تعلق ہے یہ طائف کے ایک واقعے سے اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ وہاں پیغمبر اسلام کی ملاقات اداس نامی ایک شخص سے ہوئی جو حضرت یونس کے شہر نینوا کا رہنے والا تھا۔ یہ جان کر انہوں نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ انبیاء کے درمیان اتحاد اور مشترکہ مشن کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ انبیاء کے لیے یہ احترام صدیوں تک قائم رہا، خاص طور پر اس مقام پر جسے حضرت یونس کا مزار مانا جاتا تھا۔ لیکن یہیں آ کر یہ پرانی کہانی ایک نئے جدید دور کے المیے سے جڑ جاتی ہے۔ دیکھیں، صدیوں تک موصول شہر میں ایک مزار تھا جو مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے مقدس تھا۔ یہ حضرت یونس کی آخری آرام گاہ مانی جاتی تھی۔ یہ بین المذہب ہم-آہنگی کی ایک جیتی جاگتی علامت تھی۔ لیکن پھر 24 جولائی 2014 کو اس مشترکہ ورثے کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، اور جب شہر کو آزاد کرایا گیا تو اس تباہی کے ملبے تلے سے ایک حیران کن راز سامنے آیا، ایک قدیم آشوری محل جو ہزاروں سال سے وہیں دفن تھا۔ تو اس سلائیڈ پر یہ فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ 2014 سے پہلے یہ جگہ اتحاد کی ایک علامت تھی، اور 2014 کے بعد یہ تباہی کی ایک ایسی جگہ بن گئی جس نے تاریخ کا ایک بھولا ہوا باب کھول دیا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک مقدس مقام کی تباہی نے ایک قدیم تہذیب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جب ہماری یادگاریں، ہمارے مونیومنٹس مٹ جاتے ہیں تو تاریخ کو کیسے یاد رکھا جاتا ہے؟ حضرت یونس کا مزار تو تباہ ہو گیا، لیکن ان کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ عمارتیں گر سکتی ہیں، لیکن ایمان، توبہ اور انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہر تباہی کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔